السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المبدت گروپ کے تمام ارکان ذی احتشام، سالکین عظام، علماء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوشل میڈیا، یہ جو یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، فلاں فلاں ہے، بلکہ اس کو ٹیلی ویژن کو بھی اس میں شامل کر لیں، ریڈیو کو بھی شامل کر لیں۔ یہاں لوگ کار فرما ہیں، اظہار پسند، متحرک ہیں۔ کسی شخص پر ایسی کوئی قدغن نہیں ہے، وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن جتنا جانتا ہو اتنا کرنا ضروری ہے، اور جو جانتا ہو اس کو بھی ادب کے ساتھ، عدل کے ساتھ اور سچ اور حق کے ساتھ بیان کرنے کی پابندی اپنے اوپر خود روا رکھے اور اس پابندی کو قبول کرے۔ کچھ چیزوں کو جوہری طور پر سمجھنا ضروری ہوتا ہے، وگرنہ کہنے والا خود بھی کنفیوز ہوگا اور خلق خدا کو بھی کنفیوز کرے گا۔ جو لوگ آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں وہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہیں۔ ان امانتوں کو ڈسٹرب کرنا یہ بڑی خیانت ہے۔ عصمت، تطہیر، عفت، یہ کیا اصطلاحات ہیں اور ان کو کس طرح سمجھنا ہوگا؟ سب سے پہلی بات جو کسی طالب علم نے یا عالم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ کائنات تکوین اور تشریع میں بٹی ہوئی ہے۔ ان دو چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ تکوین، جہاں کسی کی مرضی نہیں چلتی، ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں چلتی، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی مرضی متصرف ہوتی ہے۔ اس اہتمام میں کوئی سرے مو بھی انحراف نہیں کر سکتا۔ وہ عرش کا نظام ہو، وہ سدرۃ المنتہا کا ہو، وہ بیت الالواح کا ہو، بیت الدسر کا ہو، بیت المعمور کا ہو، بیت العزت کا ہو، لوح محفوظ کا ہو، آسمانوں کا ہو، جہاں جہاں بھی تکوین کار فرما ہے وہاں کسی کے پاس خطا کا قطعاً نہ کوئی موقع ہے اور نہ ہی قدرت ہے۔ دوسرا مرحلہ تشریع ہے۔ یہ مرحلہ صرف مرتبہ جامعہ کے ساتھ خاص ہے، باقی مخلوقات تشریعی نہیں ہیں۔ انسان تشریعی ہے۔ بعض اہل علم نے جنات کو بھی بروزی طور پر تشریعی کہا ہے، لیکن ریپریزنٹیٹیولی صرف انسان تشریعی ہے۔ تشریعی کسے کہتے ہیں؟ تشریعی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان تکوین سے نکل گیا، نہیں، وہ تکوین ہی میں ہے۔ یہ جو گرمی لگتی ہے، سردی لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، سورج کی روشنی میں اس کا جسم تپتا ہے اور یخ بستہ موسم میں یہ ٹھٹر جاتا ہے، یہ سارا تکوین ہے نا۔ تکوین سے تو کوئی چیز باہر نہیں ہے، لیکن خدا کریم نے ناسوت میں، عالم دنیا میں انسان کو تشریعی طور پر اختیار دیا ہے۔
وہ اپنے احساس، اپنی نیت اور اپنے ارادے کے ساتھ کوئی عمل کر سکتا ہے۔ صوفیاء کرام یا جو محتاط لوگ ہیں وہ اس کو مطلق اختیار تو ظاہر ہے نہ کہنا چاہیے، نہ کہتے ہیں، اس کو توفیقی اختیار کہتے ہیں۔ تشریعی اختیار متکلمین کی اصطلاح ہے، صوفیاء زیادہ ادب کا راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ اس کو توفیقی اختیار کہتے ہیں۔ اب یہ جو نظام ہے یہ اللہ نے گناہوں کے لیے نہیں بنایا، یہ جو نظام ہے یہ اللہ نے بنایا اس لیے کہ اس میں انسان عصمت اختیار کرے، عفت اختیار کرے، تطہیر اختیار کرے، خطاؤں سے، گناہوں سے، ذنوب سے اور نواحیات سے اور منکرات سے اور شحات سے اور وسواس سے، اس طرح کے تمام مذمومات سے ظاہری طور پر بھی پرہیز کرے اور باطنی طور پر بھی اجتناب کرے۔ دین کا تو سارا فلسفہ یہی ہے۔ یہاں یہ خطاکار ہونا معنی نہیں رکھتا، خطاکار ہونا تو مذموم عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکوینی طور پر انسان کے وجود میں ایسی صلاحیت پیدا کی ہے کہ اس کے سامنے نیک اعمال مزین ہوں اور وہ نیک اعمال کے راستہ پر چلے، عصمت، عفت اور تطہیر کے راستہ پر چلے اور خطاؤں سے، گناہوں سے، فسق و فجور سے مجتنب رہے۔ یہ دین کا فلسفہ ہے، یہ دین کا اصل محوری فلسفہ ہے۔ اب اصولی طور پر مطلقاً پاکی صرف اللہ کے لیے، سبحانہ تعالی جل شانہ وحدہ لا شریک۔ پھر اللہ نے اپنے پاکی کے پرتوات میں سے سب سے زیادہ حصہ انبیاء اکرام کو دیا ہے۔ وہ سب کے سب معصوم، ہم اس طرح بھی نہ کہیں، یہ جملہ ہم نے اس کو ترکیب بنا لیا ہے، لیکن اگر آدمی اس کو اچھی طرح ٹٹول لے تو یہ غلط العام کے طور پر مشہور ہو گئے۔ معصوم عن الخطا، خطا کا لفظ بھی یہاں درست نہیں، بس معصوم۔ انبیاء معصوم، عفیف اور مطہر ہوتے ہیں، اور وہ یہ کسبی طور پر ہوتے ہیں۔ نبوت کے دو مراتب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ولایت کبریٰ اور رسالت و نبوت۔ ولایت کبریٰ یہ کسب ہے، توفیقی اختیار کے تحت اللہ کا نبی، اللہ کا رسول کسبی طور پر کمال حاصل کرتا ہے، یہ ولایت کبریٰ ہے۔ اور رسالت اور نبوت عطا ہے اللہ کی طرف سے، توہیب ہے۔ نبی اور رسول کے دو مرتبے ہوتے ہیں عملی طور پر، ایک ولایت کبریٰ، ایک عطا جس کو رسالت و نبوت کہتے ہیں۔ تو یہ نبی کا معصوم ہونا، نبی کا عفیف ہونا، نبی کا مطہر ہونا، یہ ولایت کبریٰ کا مرتبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی توفیق میں سے وہ عصمت، عفت اور تطہیر حاصل کرتا ہے۔ اس نقطہ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو خاصہ ہے نبوت کا، اختصاص ہے، اس کا تعلق نبی اور رسول کے کسبی مرتبہ یعنی ولایت کبریٰ سے تعلق رکھتا ہے۔ اب انبیاء اور رسول، خاص طور پر سید المرسلین والانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت، عفت اور تطہیر کا سب سے زیادہ پرتو اہل بیت اطہار پر پڑتا ہے، سو وہ مطہر ہے، مطہر۔ انہوں نے عفت کا مظاہرہ کیا، انہوں نے عصمت کا مظاہرہ کیا، انہوں نے تطہیر کا مظاہرہ کیا۔ اب یہاں پر تطہیر کے دو درجے، ایک تو انہوں نے کسبی طور پر عصمت، عفت اور تطہیر کو اپنا شعار بنایا، اور دوسرا وہبی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تطہیر کا پروانہ بھی دیا، تطہیر کا مجدہ بھی سنایا۔ اب یہ عفت، عصمت اور تطہیر یہاں پر رک نہیں جاتی، یہ تزکیہ کی خوشنما چادر اوڑھ کر نیچے آتی، امہات المومنین میں بھی،
صحابہ اکرام میں بھی، تابعین میں، تبا تابعین میں، اولیاء اکرام میں، ابرار میں، نجبا میں، اولیاء میں، یہ تزکیہ ہے۔ یہ تزکیہ کیا ہے؟ یہ عصمت، تطہیر اور عفت کا بروز ہے جو امت میں جاری رہتا ہے، اور اسی تزکیہ سے تو معرفت پوٹتی ہے اور انسان معرفت سے شاد کام ہوتا ہے۔ تو عصمت، تطہیر اور عفت کا یہ فلسفہ ہے اور یہ درست ہے۔ خدا کریم اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے عصمت، عفت اور تطہیر کو مناقشہ بنا دیا، یہ مناقشہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ۔